اللہ تبارک و تعالی کا نام کہیں لکھا مل جائے، کہیں کاغذات مل جائیں، کوئی کپڑا مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے اوپر لکھا ہوا ہو اور وہ نام اللہ کا نام ہو، اللہ کے ناموں میں سے کسی کوئی ایک نام، لازمی نہیں کہ اللہ ہی لکھا ہوا، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام لکھا ہوا ہو تو اس کو ادب و احترام کے ساتھ اٹھا کے جو ہے کسی اونچی جگہ پہ رکھنا چاہیے، ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کوئی ایسا کاغذ کا ٹکڑا زمین سے اٹھائے، کوئی ایسا کاغذ کا ٹکڑا زمین سے اٹھائے کہ جس پہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہو، تو وہ اس کو جب زمین سے اٹھاتا ہے تو رب ذوالجلال اس شخص کو جس نے وہ نام اللہ کا زمین سے اٹھایا ہے، میرا رب ذوالجلال اس کے نام کو اعلیٰ علیین کے اندر بلند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہاں آپ نے زمین سے رب کا نام اٹھایا، رب نے آپ کو زمین سے اٹھا کر اعلیٰ علیین کے اندر کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں، اپنے آس پاس غور کریں، دیکھیں کہیں اللہ کے نام کی، اس کے رسول کے نام کی، مبارک نام کی، قرآن کے ٹکڑوں کی کہیں بے حرمتی تو نہیں ہو رہی۔ مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب وہ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب جو اس حوالے سے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا کوئی بچھونا ہے، کوئی مصلی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یا کچھ بھی اس پہ لکھا ہوا، کوئی بھی چیز جہاں آپ بیٹھے ہیں اس قلین پہ کوئی بھی حروف لکھے ہوئے ہوں، تو فرمایا ایسی جگہ جہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہو اس کے اوپر بیٹھنا جائز نہیں، اس کو زمین پہ بچھانا بھی جائز نہیں۔ یہاں تک کہ آگے بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر کسی تکیے کے اوپر، آپ نے تکیے وغیرہ گھروں میں دیکھے ہوں گے جو ہاتھ سے کڑھائی وغیرہ کر کے ان کے کور بنائے جاتے ہیں، ان پہ اشعار بھی لکھے ہوتے ہیں، اس پہ الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں، نام بھی لکھے ہوتے ہیں، بس اوقات فرمایا کہ وہ تکیے بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہاں تک بھی بتایا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا بچھونا ہے وہاں پورا نام نہیں لکھا ہوا بلکہ حروف منفرد جدا جدا لکھے ہوئے، الف علیحدہ ہے، با علیحدہ ہے، تا علیحدہ ہے، اسی طرح آخر تک علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے، فرمایا وہ بھی آپ جو ہے کیا استعمال نہ کریں، ان حروف کا بھی ادب کریں، کیونکہ وہ حروف بھی تو اللہ کے ناموں میں سے کسی ایک نام، محمد کے ناموں میں سے کسی ایک نام میں استعمال ہوتے ہیں، ان حروف کا بھی ادب و احترام کریں۔ تو اس قدر ہمیں ادب و احترام، جب یہاں اللہ کے ناموں، اللہ کے محبوب کے ناموں اور مبارک چیزوں کے ناموں کا اتنا ادب و احترام کا حکم ہے، تو ہم ارد گرد ذرا غور کریں کہ ہمارے پاس جو یہاں کچرے کے ڈھیروں میں آپ کو پیج نظر آتے ہیں، اخبارات نظر آتے ہیں، رتی کی ٹوکری کے اندر آپ کو اخبارات نظر آ رہے ہیں، کیا کیا نہیں مل رہا اخبار، یہ تو یہاں تک بات رہی، بلکہ جو اخبار دینے والا آتا ہے اس کے ادب کی انتہا دیکھیے، وہ دور سے ایسے پھینک رہا ہے کس گھر کے اندر، کبھی اوپر سے پھینک رہا ہے، کبھی نیچے سے پھینک رہا ہے، کبھی روڈ پہ پھینک کے جا رہا ہے، اسی اخبار کے اوپر محمد مصطفیٰ کا روضہ بھی بنا ہوا ہے، حضور کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، کعبہ کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے یہ نہیں کہ صرف حضور کا نام محمد ہے، کسی شخص کا نام بھی محمد علی لکھا ہو، علی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اسی طرح ابو بکر ہے، اسی طرح عمر ہے، کوئی بھی نام ہو تو فرمایا جو لکھے ہوتے ہیں کس طرح وہ بے حرمتی سے زمین پہ جو ہے وہ پھینک رہا ہوتا ہے، لوگوں کی طرح اچھال کے پھینک، بچے ہمارے گھروں میں کتابیں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا ان میں کیا اللہ کا نام نہیں، ان میں حروف نہیں؟ تو فرمایا یہ بے ادبی ہے، اسی وجہ سے کہ جب ہم ان کتابوں کی، ان اخبارات کی جب ہم تعظیم نہیں کرتے تو اس وقت جو ہے یہ علم ہمیں فائدہ نہیں دیتا، پڑھنے کے باوجود وہ ڈگریاں کسی کھاتے کی نہیں رہتی۔ یہی وہ ادب ہے کہ اسی ادب نے ہی، چاہے وہ کملی والے محمد مصطفیٰ کا ادب ہو، چاہے وہ رب ذوالجلال کا ادب ہو، ادب ہی ہے۔ آپ مبارک ہستیوں کا کر لیں، عظیم ہستیوں کا کر لیں، مبارک مقامات کا کر لیں، برکت والے مقامات کا، برکت والی چیزوں کا احترام کر لیں، فرمایا رب ذوالجلال آپ کو زمین سے اٹھا کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔